فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و اصحابہ جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 298۔ عنوان ہے رؤوس الشہداء۔ رؤوس الشہداء ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کم پڑھا اور لکھا گیا۔ شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے اور کہاں کہاں ان کو پھرایا گیا، پھر ان کا مدفن کہاں ہوا، اس کا ذکر کتب میں بہت کم ہوا ہے۔ ہم نے اس باب میں اس موضوع پر جتنا مل سکا وہ تحقیق کے بعد لکھا۔ سلام ہو خون میں خضاب شدہ ریش مبارک پر، سلام ہو خاک آلود رخسار پر، سلام ہو ان دانتوں پر جنہیں چھڑی سے مضروب کیا گیا، سلام اس سر مبارک پر جس کو نیزے پر اٹھایا گیا۔ جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ کے سر، صفحہ نمبر 298۔ ابن زیاد ملعون نے ہانی بن ابی حیہ ودائی کلبی ہمدانی ملعون اور زبیر بن ارواح تمیمی ملعون کے ہمراہ جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ کے سروں کو یزید ملعون کی طرف روانہ کیا۔ جب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ کا سر وہاں قلم کیا گیا جہاں ان کی شہادت ہوئی، اور ان سروں کو شام روانہ کیا گیا۔ جناب مسلم اور ہانی کے سر اور باب شام۔ جناب مسلم اور جناب ہانی کی شہادت کے بعد دونوں سر ابن زیاد ملعون نے یزید ملعون کی طرف ہانی بن ابی حیہ روائی ملعون اور زبیر بن ارواح ملعون کے ذریعے روانہ کیے۔ ان سروں کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا جس کا ذکر ہم جناب مسلم کے باب میں کر چکے ہیں۔ یزید ملعون نے حکم دیا کہ دونوں سر دمشق کے اس دروازے پر نصب کر دیے جائیں جہاں سے لوگوں کا گزر تھا۔ صفحہ نمبر 299۔ صحابی جناب مسلم جناب عمار بن سلغب ازدی کا سر۔ انصاب الاشراف میں روایت ہے کہ جب انہیں جناب عمارہ کو شہید کیا گیا تو ان کا سر بھی جناب مسلم اور جناب ہانی کے سروں کے ہمراہ دمشق بھیجا گیا۔ مذکورہ شہداء کے سروں کو دمشق لے جانے والے ہانی بن ابی حیہ الودائی جو ہمدانی تھا۔ صفحہ نمبر 299۔ سر امام حسین علیہ السلام اور سر جناب مسلم۔ کتاب سرور المومنین میں لکھا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے قافلے کو جب شام پہنچایا گیا تو اس وقت بھی جناب مسلم کا سر باب سعد پر نصب تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس مقام پر پہنچا تو شامی ملعون کے ہاتھ سے وہ نیزہ گر گیا جس پر راس الحسین تھا۔ اس مقام پر سر حسین نے جناب مسلم کے سر سے کلام کیا۔ صفحہ نمبر 299۔ یوم عاشورہ کس کس کا سر جدا ہوا؟ عاشورہ کے واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشور 5 سر قلم کیے گئے، جن میں 3 سر اصحاب کے، جناب جعفر بن امیر المومنین کا سر، اور آخری سر امام حسین علیہ السلام کا سر ہے جو عصر عاشور قلم ہوا۔ اس بات کی وضاحت ضرور ہے کہ ہر شہید کا سر قلم نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے بنی ہاشم کے سر قلم ہوئے، پھر ان اصحاب کے سر قلم کیے گئے جن کی سر کی قیمت تھی، یعنی ایسے معروف اصحاب جن کو دیکھ کر ابن زیاد ملعون سے انعام مل سکتا تھا۔ صفحہ نمبر 299۔ جناب حر کا سر قلم نہیں ہوا۔ ان اصحاب کے سر قلم نہیں ہوئے جن کے رشتہ دار یا قبیلے والے لشکر ملعون میں موجود تھے۔ جناب حر کا شمار بھی ان افراد میں ہے جن کا سر قلم نہیں ہوا کیونکہ ان کے قبیلے کے لوگ وہاں موجود تھے۔ اسی طرح ان کے بھائی اور فرزند کا سر بھی قلم نہیں ہوا۔ اس کی دلیل جناب حر کی قبر کشائی ہے جب ان کے سر پر رومال موجود تھا اور ان کا سر ان کے بدن کے ساتھ موجود تھا۔ علماء میں مشہور ہے کہ جناب حر کا سر باقی شہداء کی طرح قلم نہیں کیا گیا۔ سید محسن الامین لکھتے ہیں
کہ بنو تمیم نے جناب حر رہائی التمیمی کو امام حسین علیہ السلام کے مدفن سے 1 میل کے فاصلے پر دفن کیا، جہاں ان کی قبر اب بھی ہے، تاکہ ان کی قبر کی دیکھ بھال کی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کا سر کاٹنے سے روکا اور شہادت کے بعد وہاں یعنی مقتل گاہ سے لے گئے اور پھر انہیں دفن کر دیا۔ سید عبد الرزاق المکرم لکھتے ہیں اور جناب حر کے قبیلے نے ان کا سر قلم ہونے اور لاشا پامال ہونے سے روک دیا۔ پھر لکھتے ہیں جہاں تک جناب حر کا تعلق ہے تو ان کے قبیلے نے انہیں اٹھا لیا تھا اور وہاں رکھا جہاں ان کی قبر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کی ماں وہاں موجود تھی اور جب اس نے دیکھا کہ لاشوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو وہ جناب حر کو وہاں سے لے گئیں۔ صفحہ نمبر 300۔ جناب عبداللہ رضی بن امام حسین علیہ السلام کا سر قلم نہیں ہوا۔ شیخ محمد السماوی لکھتے ہیں طف یعنی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے عزیزوں اور اصحاب کے قتل کے بعد سر قلم کیے گئے اور اسیروں کے ساتھ روانہ کیے گئے سوائے 2 سروں کے، ایک جناب عبداللہ رضی بن امام حسین علیہ السلام کا کیونکہ انہیں شہادت کے بعد امام علیہ السلام نے تلوار سے گڑھا کھود کر دفن کیا، اور دوسرا سر جناب حر کا کیونکہ بنی تمیم نے ان کا سر قلم نہیں ہونے دیا اور نہ ہی ان کا جسم پامال ہونے دیا۔ صفحہ نمبر 301۔ روز عاشورہ 3 سر۔ کتاب زندگانی امام حسین علیہ السلام میں اماد زادہ اصفہانی نے اور اس کے علاوہ دوسری مقاتل کی کتب میں مرقوم ہے کہ روز عاشورہ 3 سر کے 3 شہداء کے سرہائے مقدس سید الشہداء کی طرف پھینکے گئے۔ پہلا سر شہید کربلا جناب وہب کلبی کا سر، یہ سر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا گیا، ان کی ماں نے اس کے سر کو پکڑ لیا اور ملعون کی طرف دوبارہ پھینک دیا۔ دوسرا سر شہید کربلا جناب عمرو بن جنادہ کا، اس سر اقدس کو امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا گیا، ان کی ماں نے ان کا سر اقدس کو لیا اور ان کے قاتل کی طرف اچھال دیا۔ تیسرا سر جناب عابس بن شبیب شاکری کا ہے، ان کے قاتلوں نے آپس میں جھگڑا کیا تو ابن سعد ملعون نے کہا کہ سب نے مل کر قتل کیا، پھر اس نے وہ سر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینک دیا۔ صفحہ نمبر 301۔ راس العباس سب سے زیادہ زخمی۔ مقتل کی روایات کا جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مقدس سروں میں سے جناب عباس علمدار کا سر سب سے زیادہ زخمی تھا۔ شہادت کے وقت آپ کی آنکھوں میں تیر پیوست تھے جس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی تھا، پھر آپ کے سر پر فولادی گرز مارا گیا جس سے آپ کا سر اقدس شگافتہ ہوا، پھر آپ کے سر کو بے دردی کے ساتھ قلم کیا گیا۔ صفحہ نمبر 301۔ جناب جعفر بن امیل المومنین علیہ السلام کا سر۔ جناب جعفر بن امیل المومنین کو ہانی بن ثبیت حضرمی ملعون نے شہید کیا، آپ کا سر بھی یوم عاشورہ جدا کیا گیا، آپ کو شہید کر کے آپ کا سر مبارک ابن سعد ملعون کے پاس بھیج دیا گیا۔ صفحہ نمبر 301۔ جناب حبیب کا سر۔ کربلا میں بدیل بن سریم ملعون نے جناب حبیب کا سر تن سے جدا کیا۔ جناب حبیب کی شہادت کے وقت حسین ملعون نے بدیل بن سریم ملعون سے کہا میں بھی اس قتل میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، لہٰذا مجھے سر دے دو۔ تمیمی ملعون نے کہا اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حسین ملعون نے کہا تم صرف اتنے وقت کے لیے سر میرے حوالے کرو کہ میں سر کو اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ کر لشکر کے درمیان چکر لگاؤں، پھر دوبارہ سر تیرے حوالے کر دوں گا تاکہ تم اسے ابن زیاد ملعون کے پاس لے جاؤ اور اپنا انعام وصول کرو۔ مجھے انعام کی ضرورت نہیں۔ تمیمی ملعون اس بات پر راضی ہو گیا۔ حسین ملعون نے سر اٹھایا اور راس الحبیب اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ کر سارے لشکر کے درمیان گھومتا رہا اور پھر سر کو بدیل بن سریم ملعون کے حوالے کر دیا۔ اس سے وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ جناب حبیب کا قاتل میں ہوں۔ نفس المحموم میں ہے کہ جناب حبیب کا قاتل بدیل بن سرین ملعون آپ کا سر لے کے کوفے گیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے فرزند جناب قاسم بن حبیب بن مظاہر نے اپنے والد کے سر کو پہچان لیا اور سر کے پیچھے چل پڑا۔ تمیمی ملعون دارالامارہ کی جانب بڑھا تو اسے قاسم کے آنے کا احساس ہوا۔ اس نے قاسم سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرے والد ہیں، آپ انہیں میرے حوالے کر دیں تاکہ میں انہیں دفن کر سکوں۔ اس ملعون نے کہا امیر اس کے دفن پر راضی نہیں اور میں امیر سے انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس پر قاسم رونے لگے اور کہا اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، وہ تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، تو نے اس کو قتل کیا ہے جو تجھ سے بہتر تھا۔ اس کے بعد قاسم مسلسل اپنے والد کے قاتل کی تلاش میں رہے اور مصعب بن زبیر ملعون کے دور میں ہونے والی باجمیرہ جنگ میں انہوں نے بدیل بن سریم ملعون کو ایک خیمے میں دیکھا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قاسم بن حبیب
بن مظاہر نے اپنے والد کا سر اس ملعون سے چھین لیا تھا۔ اس کے بعد وہ کوفے سے نکل گئے اور مدینے میں سر دفن کیا۔ صفحہ نمبر 302 جناب وہب کلبی کا سر۔ ملعونوں نے جب جناب وہب کا سر قلم کر کے ان کی والدہ کی طرف پھینکا، اس شیر دل مومنہ نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، اس کا بوسہ لے کر فرمایا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے تیری شہادت سے ابا عبداللہ السلام کے سامنے میرا چہرہ روشن کر دیا۔ پھر اس خاتون نے ابن سعد ملعون کے لشکر کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے بری امت، میں گواہی دیتی ہوں کہ کلیساؤں کے نصارہ اور یہودی بھی تم سے اچھے ہیں۔ اس کے بعد اس مومنہ نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا اور لشکر ملعون کی طرف پھینک دیا۔ صفحہ نمبر 302 قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آیت اللہ شیخ حبیب اللہ کاشانی لکھتے ہیں، کربلا میں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہوا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ اس آواز کے بعد پورے لشکر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فضا میں ہر طرف آوازیں گونجنے لگیں۔ کیا ستم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 303 راس الحسین علیہ السلام کا کربلا میں کلام۔ شیخ علی فلسفی اپنی کتاب تکلم امام حسین علیہ السلام میں وسیلہ فردوس اور حزن مومنین سے نقل کرتے ہیں، عاشورہ کے دن جب شمر ملعون نے امام علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر رکھا تو دیکھا کہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں، چنانچہ اس نے فوراً سر مبارک پر حملہ کیا، خنجر سر مبارک پر اس طرح مارا کہ اس کے نیچے سے خون بہنے لگا۔ اس وقت سید الشہداء سورہ روم کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا والسوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، اور پھر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ صفحہ نمبر 303 راس الحسین کو مخلات میں رکھنا۔ شمر ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر مخلات میں رکھا اور اپنے گھر لے گیا، وہاں اس نے سر اقدس کو مٹی میں رکھا اور اس کے اوپر بوری ڈال دی۔ ریاض القدس میں سے منقول ہے یہ۔ مخلات اس بوری یا توبڑے کو کہتے ہیں جس پر دانہ بھر کے گھوڑے کے منہ پر چڑھایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 304 راس الحسین کا شمر ملعون سے کلام۔ جب شمر ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کو جسم سے جدا کیا تو سر مبارک سے آواز آئی، اے خدا، اے دشمن خدا اور رسول، تو نے سر اور جسم کے درمیان جدائی ڈال دی، خدا تیرے گوشت اور تیری استخوان میں جدائی ڈال دے۔ صفحہ نمبر 304 راس الحسین علیہ السلام پر شمر ملعون کا تعزیانہ۔ حمیرہ نامی شخص کہتا ہے کہ شمر ملعون نے امام علیہ السلام کے سر سے آواز سنی، اس ملعون نے سر مبارک پر تعزیانہ مارا، اس وقت سر مبارک سے آواز آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حجت الاسلام سید محمود امامی کتاب ثمرات الحیات میں لکھتے ہیں کہ ہلال بن معاویہ ملعون نے کہا، جس وقت امام حسین علیہ السلام کے قاتل نے سر منور کو جدا کیا تو میں اس کے پاس کھڑا تھا، وہ یہ کام تمام کرنے کے بعد افتخار اور فخر کرنے لگا۔ اچانک سر مقدس نے فرمایا، تو نے میرے سر اور بدن کے درمیان فاصلہ ڈالا، اللہ تمہارے گوشت اور ہڈیوں کے درمیان جدائی ڈالے اور اس طرح عذاب میں مبتلا کرے کہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنو۔ اچانک اس ملعون نے آپ کے سر انور پر تعزیانے مارنے شروع کیے۔ صفحہ نمبر 304 11 محرم رؤوس الشہداء۔ باقی اصحاب کربلا کے سر کب ان کے بدنوں سے جدا کیے گئے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اس کے بارے میں دو طرح سے تاریخ میں آیا۔ بلازری نے لکھا کہ شہداء کے سر 11 محرم کو کاٹے گئے۔ جب عمر ابن سعد نے اہل بیت علیہ السلام کو کوفے کی طرف روانہ کیا تو شہداء کے سروں کو بھی نیزوں پر چڑھا کر اپنے ساتھ کوفے لے گئے۔ عمر ابن سعد ملعون روز عاشورہ اور اس کے بعد والا دن کربلا میں ہی رہا۔ پھر حمید بن بکیر احمری ملعون کو حکم دیا کہ اسیروں کو کوفہ جانے کے لیے تیار کرے۔ عمر ابن سعد ملعون نے بہنوں، بیٹیوں، بچوں اور علی ابن الحسین کو جو کہ مریض تھے اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اہل بیت علیہ السلام قتل گاہ سے گزرے تو عورتوں نے گریا سر و سینوں پر ماتم کرنا شروع کر دیا۔ عمر ابن سعد ملعون نے سر اطہر امام حسین علیہ السلام کو شہید ہونے کی فوری بعد خولی بن یزید اصبہی ملعون کے ہاتھوں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے لیے بھجوا دیا، اور عمر سعد ملعون امام حسین کی شہادت کے 2 دن بعد تک کربلا میں ہی رہا۔
اور کوفے کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ پھر شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا اور ان کی تعداد 72 سر تھے۔ الارشاد اور کامل ابن اسیر میں مرقوم ہے کہ ابن سعد ملعون نے حکم دیا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے سروں کو بدن سے جدا کیا جائے۔ چنانچہ ملعون نے شہداء کے سروں کو جدا کرنا شروع کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شہداء کے سر روز عاشورہ بدنوں سے جدا کیے گئے اور ملعونوں کے ہاتھوں کوفے کی طرف بھیج دیے گئے۔ سید ابن طاؤس کی نقل کے مطابق عمر ابن سعد کے حکم کے مطابق روز عاشورہ شہداء کے سروں کو کاٹا گیا اور شمر ملعون، قیس بن اشس ملعون اور عمرو بن حجاج ملعون کے ذریعے کوفے بھیجا گیا۔ عمر ابن سعد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر روز عاشورہ خولی بن یزید اصبہی ملعون اور حمید بن مسلم ازدی کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس بھیجا اور پھر حکم دیا کہ دوسرے شہداء کے سر بھی کاٹ کر شمر ذی جوشن ملعون، قیس بن اشس ملعون اور عمرو بن حجاج ملعون کے ہاتھوں ابن زیاد ملعون کے پاس بھیجے۔ وہ سروں کو کوفہ لے کر گئے، لیکن عمر سعد ملعون روز عاشورہ اور بعد والے دن بھی دوپہر تک کربلا میں ہی رہا۔ علامہ مجلسی نے بھی محمد بن ابی طالب سے اسی قول کو نقل کیا ہے کہ عمر ابن سعد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر روز عاشورہ خولی بن یزید اصبہی ملعون اور حمید بن مسلم ازدی کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس بھیجا اور پھر حکم دیا کہ دوسرے شہداء کے سر بھی کاٹ کر شمر ذی جوشن ملعون، قیس بن اشس ملعون اور عمرو بن حجاج ملعون کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیجے۔ وہ سروں کو کوفے لے کر گئے، لیکن عمر سعد روز عاشورہ اور بعد والے دن بھی دوپہر تک کربلا میں ہی رہا۔ پھر لشکر یزید ملعون سے قتل ہونے والوں پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو صحرا اور بیابان میں ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ صبح کے وقت امام حسین علیہ السلام کے سر کو ابن زیاد ملعون کے پاس لے کر گیا اور جا کر سر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر بھی دوسرے شہداء کے سروں کے ساتھ تھا اور یہی قول مشہور ہے۔ شہداء کے سروں کی تعداد 72 تھی۔ دلیل یہ ہے کہ تمام شہداء کے سروں کو کاٹا گیا تھا اور ابن زیاد ملعون کے پاس بھیجا گیا تھا، اور ابن زیاد ملعون نے بھی سروں کو یزید ملعون کے پاس شام بھیج دیا۔ سروں کی تعداد صفحہ نمبر 306۔ یزید ملعون کے لشکر کے ہاتھوں شہداء کربلا کے جسموں سے جدا کیے جانے والے سروں کی تعداد کے بارے میں مورخین کا موقف یکساں نہیں ہے۔ مرحوم شیخ طبرسی اپنی کتاب اعلام الورا میں لکھتے ہیں کہ عمر ابن سعد ملعون کے حکم کے مطابق اصحاب امام حسین علیہ السلام کے سروں کو کاٹا گیا تو ان کی تعداد 72 تھی۔ ابن حاتم عاملی نے بھی اسی بات کو لکھا ہے۔ اہل سنت کے مورخین نے بھی اسی قول کو نقل کیا۔ بلازری نے لکھا کہ 72 سروں کو شمر ذی جوشن ملعون، قیس بن اشس ملعون اور عمرو بن حجاج زبیدی ملعون اور عزرۃ بن قیس حمسی ملعون قبیلہ بجلہ کے ذریعے ابن سعد ملعون کے پاس بھیجا گیا۔ بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی لکھا ہے کہ 14 کے 72 سر تھے۔ صاحب بغیت الطلب نے بھی یہی لکھا ہے۔ ان سروں کو کہ جن کو نیزوں پر چڑھایا گیا تھا، ان کی تعداد 72 تھی۔ دینوری، طبری، شیخ مفید، خوارزمی اور ابن نما نے سروں کی تعداد امام حسین کے سر مبارک کو شامل کیے بغیر 72 لکھ لی ہے۔ البتہ طبری اور خوارزمی نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے تن سے جدا ہونے کا واقعہ بیان کیا ہے اور اگلے صفحے میں لکھا ہے کہ باقی شہداء کے سر قلم کر دیے گئے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ باقی شہداء سے سید الشہداء کے علاوہ دوسرے شہداء مراد ہیں، اور اس اعداد و شمار کے مطابق شہداء کے قلم ہونے والے سروں کی تعداد 73 بنتی ہے۔ دینوری، شیخ مفید اور ابن نما کے اقوال بھی اسی قول کی تائید کرتے ہیں کہ سروں کی تعداد 73 تھی اور امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ 72 سر اٹھائے گئے۔ دوسرے مقام پر نقل کرتا ہے کہ پھر ابن زیاد ملعون نے کوفے میں تمام سروں کو نیزے پر نصب کیا اور وہ 70 سے زیادہ سر تھے۔ ایک اور روایت میں سے سید ابن طاؤس، محمد بن ابی طالب موسوی اور علامہ مجلسی کے مطابق سروں کی تعداد 78 تھی۔ سید ابن طاؤس نے لکھا کہ روایت ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے سروں کی تعداد 78 تھی کہ عرب کے قبائل نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور یزید ملعون کے دربار میں اپنا نام اور مقام بنانے کے لیے سروں کو آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ علامہ مجلسی نے بھی محمد بن ابی طالب سے اسی قول کو نقل کیا۔
شہداء کے سروں کی تعداد 78 تھی۔ طبری ابن شہر آشوب، ابو مخنف اور ابن سباق مالکی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوفے میں یزید کے والی ابن زیاد کے پاس لائے جانے والے سروں کی تعداد 70 تھی۔ ان تمام اقوال میں اول الذکر قول اپنے قدیم راویوں کے پیش نظر زیادہ معتبر ہے۔ سروں کی تعداد 72 تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شہدائے کربلا کی تعداد 72 مشہور ہو گئی، کیونکہ لوگوں نے نیزوں پر 72 سر دیکھے اور وہی مشہور کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 309۔ عنوان سروں کی تقسیم۔ شہداء کے سروں کو لشکر یزید میں شامل قبائل میں اس ترتیب سے تقسیم کیا گیا۔ قبیلہ کندہ کو 13 سر دیے گئے، جن کا سردار قیس بن اشعث ملعون تھا۔ قبیلہ حزان کو 12 سر دیے گئے، جن کا سردار شمر ملعون تھا۔ قبیلہ تمیم کو 17 سر دیے گئے۔ قبیلہ اسد کو 16 سر دیے گئے۔ بنو مزہج میں 7 سر تقسیم ہوئے، باقی 13 سروں کو بھی مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا گیا۔ بلادری نے انساب الاشراف میں نقل کیا کہ قبیلہ کندہ کو 13 سر دیے گئے، جن کا سردار قیس بن اشعث ملعون تھا۔ قبیلہ حوازن کو 20 سر دیے گئے، جن کا سردار شمر ملعون تھا۔ قبیلہ تمیم کو 17 سر دیے گئے، قبیلہ اسد کو 16۔ بنو مزہج میں 7 سر تقسیم ہوئے، باقی 9 سروں کو قیس سے ملعون کے حوالے کیا گیا۔ اس طرح ان کی تعداد 72 تھی۔ صفحہ نمبر 309۔ راس الحسین کی کربلا سے روانگی۔ عصر عاشور عمر ابن سعد کے حکم کے مطابق امام علیہ السلام کا سر، اس کے بعد عمر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کا سر اسی دن یعنی روز عاشورہ خولی بن یزید اصبہی ملعون اور حمید بن مسلم ازدی کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس بھیجا۔ عمر ابن سعد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر روز عاشورہ خولی بن یزید اصبہی ملعون اور حمید بن مسلم ازدی کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ جو ہی امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ان کے سر کو خولی کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس بھیجا۔ یہ مختلف روایات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، متن ایک ہی تھا، راوی دوسرے تھے۔ صفحہ نمبر 310۔ راس الحسین خولی ملعون کے گھر میں۔ خولی ملعون جلدی سے کربلا سے کوفہ آیا تاکہ سر کو ابن زیاد ملعون کے پاس لے جائے۔ جس وقت دارالامارہ میں پہنچا تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ خولی کا گھر کوفے سے 1 فرسخ پر تھا۔ خولی اپنے گھر آیا۔ یہ 11ویں محرم کی رات تھی۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر مبارک کو صبح ابن زیاد ملعون کے پاس لے جائیں گے۔ خولی ملعون کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک انصاریہ مدینے کے مسلمانوں میں سے جس کا نام ایوف تھا اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھتی تھی، نوار بنت مالک بن اقرب حضرمی جو خولی بن یزید اصبہی کی زوجہ تھی۔ اس کے اعتراض کا سبب یہ تھا کہ اس کا شوہر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گھر لایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ ایسی چیز گھر لایا ہے جس میں پورے زمانے سے بے نیازی مضمر ہے۔ جب خولی سر مبارک لے کر کوفہ پہنچا، قصر امارات کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سر مبارک کو گھر لے گیا اور اسے تندور میں رکھ دیا۔ پھر جب وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کیا خبر لے کر آئے؟ اس نے جواب دیا یہ حسین علیہ السلام کا سر ہے جو تیرے گھر میں تیرے پاس رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی تیرے لیے ہلاکت ہو، لوگ سونا اور چاندی لے کر آئے ہیں اور تو نواسے رسول کا سر لے کر آیا ہے۔ ہرگز نہیں، تیرا اور میرا سر ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ صفحہ نمبر 311۔ راس الحسین تنور میں۔ خولی ملعون نے بیوی سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چھپانے کے لیے تندور میں رکھا تھا۔ ایوف نے رات کے آخری حصے میں ایک نور کو دیکھا، جو وہ نور تندور کے سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ جب وہ اس نور کے قریب آئی تو سنا کہ کچھ عورتیں نالہ و فریاد کے ساتھ امام حسین کے لیے گریہ کر رہی ہیں۔ وہ فوراً حقیقت حال سے آگاہ ہو گئی اور خولی کے پاس آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی ظالم، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے نواسہ رسول حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا اور اس کو تنور میں چھپا رکھا ہے۔ دوسری بیوی جس کا نام نوار تھا، اس نے خولی ملعون سے کہا تم ہرگز مجھے اپنے بستر میں نہیں دیکھو گے۔ اس لیے خولی ملعون سے جدا ہو گئی اور دوبارہ اس کے پاس نہ گئی۔ صفحہ نمبر 311۔ راس الحسین اور زوجہ خولی ملعون کا مرثیہ۔ خولی ملعون کی زوجہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک نور اس سر سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے اور سفید پرندوں کو دیکھا کہ وہ
جو اس نور کے اطراف میں اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ صبح تک جاری رہا۔ اس واقعے پر اس نے مرثیہ پڑھا جس کا ترجمہ: اے خون آلود سر، تو کہاں سے آیا ہے؟ آدھی رات کو ہمارے گھر آیا ہے۔ تیرے چہرے کا گلشن عجیب حد تک صاف ہے۔ اے خون آلود سر، تیرا جسم کہاں ہے؟ اے سر، تجھ پر خون کیوں افسردہ ہے؟ میرا خیال ہے جواں مرگ ہے۔ اے وطن سے دور، بدن سے جدا ہونے والے سر، تجھے منزل مبارک ہو۔ اے خون میں ڈوبے ہوئے بے کفن شہید، منزل مبارک ہو۔ اے کٹے ہوئے سر، تو خاک پر کیوں ہے؟ خاک پر ٹھکانہ خوب بنایا ہے، تجھے منزل مبارک ہو۔ صاحبان منصب اور جان نچھاور کرنے والے تیرے افراد کو کیا ہوا؟ تیرے جلال کو کیا ہوا؟ اس چراغ کہن پر تف ہے، تجھے منزل مبارک ہو۔ مہمان کو مطبخ کے کسی گوشے میں جگہ نہ دی، تیرے میزبان نے تجھے خاک پر براہ راست کیوں رکھ دیا؟ صفحہ نمبر 311۔ راس الحسین علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ خولی ملعون کی بیوی روایت کرتی ہے کہ جب تنور میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس دیکھا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تنور کے پاس کھڑی ہیں، ان کا منہ کھلا ہوا ہے، سر مبارک کو بوسہ دیا اور سیدہ سلام اللہ علیہ نے گریا کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے فرزند، اے میرے فرزند، تجھے مظلوم بنا کر شہید کیا، تجھ پر پانی بند کر دیا۔ شہید ثالث کتاب مجالس میں فرماتے ہیں کہ خولی کی زوجہ نے دیکھا کہ ان خاتون نے سر مبارک اپنے زانوں پر رکھا اور اس سے خاک اور خون کو صاف کیا، پھر فرمایا: اے بیٹا، زمین خدا تیرے لیے تنگ ہو گئی۔ روضۃ الشہداء میں ہے کہ وہ عورت جب ہوش میں آئی تو تنور کے پاس گئی، اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 312۔ راس الحسین مسجد حنانہ میں، اس مسجد میں راس الحسین کے نام سے ایک مقام ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کا مسجد حنانہ کے بارے میں فرمان ہے کہ وہ مقام ہے جہاں میرے دادا حسین بن علی علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد کوفے کے اطراف میں واقع ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو 11 اور 12 محرم کی درمیانی رات یہاں قیام کروایا گیا۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے کہ 10 اور 11 رات محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام کا سر خولی ملعون کے گھر تھا۔ اس سے اگلے دن اہل بیت علیہ السلام کوفے پہنچے۔ امام حسین کا سر اور باقی شہداء کے سر مسجد حنانہ میں رکھے گئے جہاں اہل بیت علیہ السلام نے پہلی مجلس برپا کی۔ اس مسجد میں مقام راس الحسین آج بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر 312۔ کوفے میں سروں کا داخلہ۔ ینابع مودہ اور بحر المصائب، عقیل المصائب اور مقاتل کی دوسری کتب میں مرقوم ہے کہ مسلم حساس نقل کرتا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے مجھے دارالعمارہ کی تعمیر کے لیے اور اس کی سفید کاری کے لیے بلایا ہوا تھا۔ میں کام میں مشغول تھا کہ مجھے ناگہاں شور کی آواز آئی۔ میں نے سوال کیا کیا ہوا؟ ایک خادم نے مجھے جواب دیا کہ ابھی نعوذ باللہ ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ خادم نے کہا حسین بن علی۔ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، میں نے اپنی آنکھیں صاف کی، ہاتھ صاف کیا اور قصر کے پیچھے سے نکل کر خاک پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ 40 اونٹ جن کی محمل پر کچھ بیویاں سوار تھیں وہ داخل ہوئے۔ ناگہاں میں نے سید السادتین علیہ السلام کو دیکھا، بغیر محمل کی ایک سواری پر ہیں اور آپ کی گردن اور بدن پر جمع شدہ خون تھا۔ شہداء کے سروں میں سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر تھا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ سر بہت خوبصورت اور نورانی تھا اور زیادہ رسول اللہ سے مشابہ تھا۔ جس نیزے پر سوار تھا اس کو وہ لوگ کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب حرکت دیتے تھے۔ اس وقت ہر طرف چیخ و پکار تھی اور لوگ رو رہے تھے۔ صفحہ نمبر 313۔ راس الحسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مرثیہ۔ متعدد کتابوں میں بیان ہوا کہ جب کوفے کے بازار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کا سر اقدس دیکھا تو شدت غم سے محمل کی چوب پر اپنا سر مارا جس سے خون جاری ہو گیا۔ حجت الاسلام صدر الدین قزوینی ریاض القدس میں لکھتے ہیں کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا: بھائی جان، میں تمام مصائب میں آپ کے ساتھ شریک تھی۔ آپ نے سفر کیا، میں نے بھی کیا۔ آپ نے جوان کا صدمہ دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ اس وقت جب کہ آپ کی پیشانی اور داڑھی خون میں غرق ہے لیکن میری پیشانی نہیں، کیوں میرے بال اور پیشانی خون میں غرق نہ ہو؟ لہٰذا سر کو محمل کی لکڑی پر مارا۔ بھائی کے سر اقدس کو دیکھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مرثیہ پڑھا: اے چاند، ابھی تو کمال کو نہیں پہنچا، تجھے گہن لگ گیا۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ہماری تقدیر میں ایسا بھی لکھا ہے۔ تیرا سر نیزے کی نوک پر، اے بھائی، چھوٹی فاطمہ
सलाम अल्लाह अलैहा से बात करो, नज़दीक है कि इसका दिल रोते रोते घुल जाए। ए भाई, आप हमारी ज़रा भी परेशानी बर्दाश्त नहीं करते थे। भाई, ऐसा क्या हो गया कि इतने साबिर हो गए हो, बात भी नहीं करते। ए भाई, अली ज़ैनुल इबाद को देखो, कैदियों में देखो तो आप देखोगे कि वो कितने कमज़ोर हो गए हैं। आप पहचान ना पाओगे। जब नाअहल लोग हमें ताज़ियाने मारते हैं तो वो बंदे हाथों से अश्क बहाते हैं। ए भाई, इसके दिल को आराम सुकून अता करो। किस कदर सतमज़िदा कमज़ोर हो जाता है वो शजर जब अपने बाप को आवाज़ दे और ऊपर से कोई जवाब ना आए। सफ़ा नंबर 315, रासुल हुसैन की चाँद से तशबीह। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुनव्वर को महीने के हिलाल यानी चाँद से तशबीह देने में कुछ असरार का ज़िक्र मिलता है। हिलाल के मायने पहली रात का चाँद जिसका एक हिस्सा ज़्यादातर नुमायाँ नहीं होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन से भी फ़कत इनका सर मुक़द्दस काबिल दीद था। पहली रात का चाँद गुबार आलूद जलवा देता है। इमाम हुसैन का सर मुक़द्दस भी धूल से आलूदा और खाकी नज़र आ रहा था। अरब में हिलाल उस वक्त तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है कि चाँद के घटने से पहले 2 रात नज़र न आए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी 11वीं और 12वीं रात के मुहर्रम की रात को अपने भाई के सर का दीदार नहीं किया था। महीने की पहली तारीख के चाँद को लोग एक दूसरे को दिखाते हैं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी देखा कि लोग इमाम हुसैन के सर मुनव्वर एक दूसरे को दिखा रहे थे। पहली रात में चाँद का रंग सुर्ख और लाल रंग जैसा होता है। हज़रत का सर मुक़द्दस भी खून आलूद और सुर्ख था। चाँद आसमान पर बुलंद जगह पर होता है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपने भाई के सर को भी नेज़े के ऊपर देखा। पहली रात के चाँद के पास एक सितारा होता है जिसके सबब इसकी शनाख्त होती है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब फ़ातिमा बिन्ते इमाम हुसैन को देखा जो अपने बाप के सर पर निगाह कर रही थी और इस तरह इनकी निगाह भाई के सर पर मुतवज्जे हुई, लिहाजा अर्ज़ किया, है मेरे हिलाल, इस फ़ातिमा से के साथ कलाम करो कि करीब है कि इसका दिल गम से पानी हो जाए। सफ़ा नंबर 315, रऊसुश्शुहदा और बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का कलाम। मनाक़िब इब्न आशूब में रिवायत है कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को कूफे में दाखिल किया गया था, शुहदा के सरों को नेज़ों पर बुलंद करके काफ़िले के साथ दाखिल किया गया। हुजूम देखकर बीबी उम्मे कुलसूम ने कूफी से फरमाया, ये 1000 दिरहम लो और सरों को अहले हरम अलैहिस्सलाम से दूर कर दो ताकि नामहरों की नज़रें हमसे दूर रहें। चुनांचे इसने ऐसे ही किया और सरों को दूर ले गया। जब वो दिरहम अपने घर लेके गया तो उसने देखा कि दिरहम स्याह रंग के पत्थरों में बदल गए हैं और उन पर एक तरफ लिखा हुआ है, वला तहसबनल्लाह गाफिला अमा यअलमुल ज़ालिमून, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था, वयसालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यि मुनक़लिबुन यनक़लिबून। सफ़ा नंबर 316, जनाब अब्बास असग़र बिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का सर। साहिब फ़िरसानुल हिजा बहवाला क़ुमक़ाम मौल्लिफ़ मरहूम फ़रहाद मिर्ज़ा तज़किरतुल ख़वास सिब्ते इब्न जोज़ी से और क़ासिम बिन असबक़ अल-मजाशई से नक़ल करते हैं कि शुहदा ही करबला के सरों को कूफा ले जाने वालों में एक शख्स अपने घोड़े पर सवार था, जबकि इसके घोड़े की गर्दन में एक ऐसे हसीन और जमील जवान का सर लटका हुआ था जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा था। इसकी पेशानी पर सजदों के निशान नुमाया थे। जब भी घोड़ा अपनी गर्दन नीचे करता तो इनका सर घोड़ों के घुटनों पर लगता। अगर घोड़ा गर्दन को मजीद नीचे करता तो इनका सर जमीन पर खींचा चला आता था। लोगों से सवार और सर का पूछा गया तो बताया गया कि ये अब्बास बिन अली का सर है और सवार का नाम हुरमला बिन काहिल है। इस वाक़े के कुछ दिन बाद हुरमला से मिला तो इसका चेहरा बहुत बदसूरत और स्याह था। कासिम बिन असबक़ अल-मजाशई ने पूछा, तुम तो खूबसूरत थे और आज मैं तुमसे ज़्यादा बदसूरत वाला काला चेहरा नहीं देख रहा हूँ। इसने रोते हुए कहा, खुदा की कसम, जब से मैंने अब्बास का सर उठाया इस दिन से आज और हर रात 2 लोग मेरी पेशानी पकड़ते हैं, फिर वो मुझे भड़कती हुई आग की तरफ ले जाते हैं और इसमें धकेल दिया जाता है और अब मैं इसमें दम तोड़ जाता हूँ। फिर इसकी मौत बदतरीन हालत में हुई। सफ़ा नंबर 316, जनाब कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सर। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने अपनी किताब हज़रत कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम में इसरार शहादा से रिवायत लेते हुए लिखा कि जनाब कासिम का सर शहर रे ईरान में मदफन है। वो लिखते हैं कि हसीन बिन नुमैर मलऊन ने बतौर इनाम जनाब कासिम का सर इब्न ज़ियाद मलऊन से मांगा और अपने साथ शहर रे ले गया।
وہاں اس پاک سر کے ساتھ بے حرمتی ہوئی۔ شمرنات کے مضافات میں خاتون رہتی تھیں جن کا نام جاریہ تھا۔ جناب قاسم کے سر کو بچاتے ہوئے وہ ضعیفہ خاتون اور ان کا بیٹا عبد الرشید شہید ہوئے۔ بعد ازاں ان کی لاشیں اور جناب قاسم کا سر دفن کر دیا گیا۔ فاضل دربندی لکھتے ہیں، جب لشکر کوفے سے 2 دن کے لیے الگ ہو گئے تو ان میں سے ایک سردار حسین بن نمیر ملعون جو شہر رے کی فوج کا سردار تھا، اس نے ابن سعد ملعون سے رے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ ابن سعد ملعون نے اسے رے واپس جانے کی اجازت دی اور اسے قیمتی کپڑے اور خالص نسل کے گھوڑے دیے۔ جب اس ملعون نے رے کے مضافات میں جانا چاہا تو ابن سعد ملعون سے کہا، میں تم سے اولاد ابو تراب کے سروں میں سے ایک سر بطور تحفہ چاہتا ہوں، اسے اہل رے کے پاس لے جاؤں کیونکہ یہ ان کے لیے ابو سفیان کے خاندان والوں اور یزید کی بیعت کے بدلے میں بہت بڑا تحفہ ہے۔ چنانچہ اس ملعون نے اسے عظیم شہید جناب قاسم بن حسن مجتبیٰ کا پاکیزہ سر عطا کیا۔ حسین بن نمیر ملعون اس سے لیے ہوئے روانہ ہوا۔ اس کا گزر جس گاؤں سے ہوتا تھا لوگ اس کا استقبال کرتے تھے، زر و جواہر اس پر نثار کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ اپنے وطن رے میں وارد ہوا۔ جب وہاں کے حاکم تغرل کو اطلاع ملی تو اس نے اس سر مبارک کو میدان میں بھیج کر بے ادبی کروائی، پھر اسے ایک عورت خاتون نامی جو کہ جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے تھی اس کے پاس رکھوا دیا۔ عورت اس سر کے حالات سے ناواقف تھی، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کا سر ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ سر کو حسین بن نمیر ملعون کے پاس لے گئے اور اسے میدان میں لے جا کر اس کے ساتھ چوگا بازی کرتے رہے۔ جب شام ہوئی تو واپس لائے۔ یہ وہی عمل کئی روز تک جاری رہا، یہاں تک کہ شب جمعہ آ گئی۔ اس دن خاتون کہیں باہر گئی ہوئی تھیں، جب رات کو گھر میں داخل ہوئی تو گھر کو روشن پایا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت سخت متحیر ہوئی، پھر وہ اس کے پاس آئیں اور اس کی تعظیم کی، اس کا بوسہ لیا، اسے عرق گلاب اور کستوری سے نہلایا، اسے خوشبو لگائی اور اسے طرح طرح کے عطروں اور خوشبوؤں سے معطر کیا۔ چنانچہ اس نے اس کے چاروں اعضاء پر کافور کی شمع روشن کی اور شدت سے رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اس سے اپنا معاملہ واضح کرنے کو کہا۔ اس نے خود کو نیند آنے سے روکا اور نیند آنے سے پہلے یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اس کے بعد خاتون اپنے مقام سے اٹھی، اس سر کے قریب گئیں، اسے مشک و عنبر سے معطر کیا، اس کے بعد زار و قطار رونے لگیں۔ اس نے طے کیا کہ آج رات کو 4 شمع روشن کر کے ساری رات جاگوں گی، شاید مجھ پر ظاہر ہو جائے کہ یہ سر کس کا ہے۔ غرض کہ اس نے رات کو 4 شمع روشن کی اور ان کو اس سر کے گرد نصب کر کے خود اس کے قریب زمین پر بیٹھ گئیں۔ کبھی عبادت کرتی تھیں، کبھی روتی چلاتی تھیں، یہاں تک کہ نصف شب گزر گئی۔ ناگاہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے 6 بیویاں نازل ہوئیں، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ بنت اسد، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، حضرت ختیجہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ یہ بیویاں اس سر کے قریب گئیں۔ 2 بیویاں سیاہ لباس پہنی ہوئی تھیں اور ان کے چہرے غمزدہ تھے۔ ان کے قریب جاتے ہی وہ اپنا سر اپنی جگہ سے بلند ہو کر سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی گود میں جا پہنچا۔ سر اقدس سے آواز آئی، اے ماں زہرا، آپ پر سلام ہو، خدا کی قسم بنی امیہ نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا، ہماری عورتوں کو قید کیا، ہمارے سر اور جسم جدا کیے اور ہماری عورتوں اور سروں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے گئے۔ جب سب اس قدر روئیں جس کی کوئی حد نہیں، اس وقت جناب فاطمہ نے فرمایا، میرے بیٹے قاسم صبر کرو، جان لو کہ جب قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا تو میں اپنے سر پر تمہارے دادا امیر المومنین علیہ السلام کی امامہ رکھوں گی اور جو ان کے پاکیزہ خون سے رنگین ہوگا، اور میں اپنے داہنے کندھے پر آپ کے والد حسن مجتبیٰ کی قمیض رکھوں گی اور امام حسین علیہ السلام کی قمیض بائیں جانب ہوگی جو تلواروں کی ضربوں، نیزوں اور تیروں کے وار سے پھٹا ہوا ہوگا۔ میں اس کی سواری پر سوار ہوں گی اور خدا کے عرش کے سامنے فریاد کروں گی۔ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک اللہ آپ کے دشمنوں اور آپ کے قاتلوں سے سخت ترین انتقام نہ لے۔ یہ دیکھ کر خاتون اپنے مقام سے اٹھی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دامن پکڑ کر بے پناہ گریہ کیا اور ان سے ایک نامہ نجات کی درخواست کی۔ جناب سیدہ نے اپنے دست مبارک سے ایک نجات نامہ تحریر فرما کر کہا، اسے اپنے پاس رکھ، میں تیرے جنت جانے کی ضامن ہوں۔ یہ فرما کر وہ اور جملہ مخدرات نظروں سے غائب ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد خاتون نے یہ سارا واقعہ اپنے بیٹے سے بیان کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تیرا سر حضرت قاسم بن حسن کے عوض پیش کروں اور اسے بچا لوں۔ اس کے بعد
بیٹے عبداللہ نے بخوشی اس خواہش مادری کو قبول کیا، چنانچہ ماں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا سر حضرت قاسم کے سر کی جگہ رکھ دیا۔ جب چوگان باز آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا سر دے دیا، جسے وہ میدان میں لے گئے، مگر تھوڑی دیر بعد بے ادبی سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ پہلے والے سر نہیں۔ وہ خاتون کے گھر واپس آئے تو خاتون کا ایک اور فرزند تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس نے ماں کو دشمنوں سے کے بچانے کی پہنچنے کی اطلاع دی۔ ماں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے موت دے دے، کیونکہ میں ان کے مظالم برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے پالنے والے، تو نہیں جانتا کہ جو کچھ میں نے کیا محمد و آل محمد کی محبت میں کیا۔ الغرض اس پر موت طاری ہو گئی اور وہ وفات پا گئی۔ روایت میں ہے کہ وہ لوگ اس خاتون کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوئے اور سر حضرت قاسم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ اسے بمقام شمران لے کر چلے گئے۔ جب حضرت عمار یاسر کے پوتے ابراہیم بن محمد بن عمار یاسر کو بمقام روید بار معلوم ہوا تو اپنے اعضاء سمیت شمران جا کر کافی جنگ و جدال کے بعد اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اس سر مبارک کو اور ان خاتون اور عبداللہ کے جسم کو بمقام دربند عالیہ دفن کر دیا۔ صفحہ نمبر 319 ہے۔ پہلا نیزہ سوار۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے نیزے پر سوار کیے جانے والے سر پر اختلاف ہے۔ بعض روایت میں جناب عمرو بن حمق کے سر کا ذکر ملتا ہے جنہیں معاویہ نے شہید کیا، پھر ان کا سر قلم کر کے نیزے پر سوار کیا۔ ابن اسم نے فتوح اور صاحب نفس المحبوب میں لکھا ہے کہ پہلا سر جو اسلام میں نیزے پر سوار کیا گیا وہ حسین بن علی کا سر تھا، بس میں نے اس دن سے زیادہ کوئی عورت اور مرد روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جزری نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کا پہلا سر وہ سر تھا جو اسلام میں لکڑی یعنی نیزے پر اٹھایا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام میں سب سے پہلا سر جو نیزے پر اٹھایا جائے گا وہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ خبر مجھے رب العظیم نے جبرائیل کے ذریعے بتائی ہے۔ تاریخ میں 4 سروں کا کلام۔ محمد بن موسیٰ عیسیٰ بن علی الدمری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھا اور 4 افراد نے مرنے کے بعد کلام کیا۔ یحییٰ بن زکریا جنہیں ذبح کیا گیا اور ان کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 میں ذکر ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، حبیب النجار نے کہا۔ جناب جعفر طیار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں تذکرہ ہے کہ جناب جعفر طیار نے کہا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور امام حسین بن علی علیہ السلام جہاں آپ نے فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 227 میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيِّ مُنْقَلِبٌ یعنی قلبون۔ حبیب النجار یا حبیب نجار جنہیں مومن آل یاسین کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، یہ نیک شخص تھے جو شام کے شہروں سے ایک شہر انطاکیہ کے رہنے والے تھے، اور ایک آدمی اس شہر کے دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 میں ان کا تذکرہ ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ یہ شخص حبیب نجار تھا یعنی بڑھئی تھا۔ قرآن میں رسولوں کی جد و جہد کا ایک حصہ اور بیان کیا گیا۔ اس حصے میں بتایا گیا کہ ان میں سے تھوڑے سے مومنین نے بڑی شجاعت سے ان انبیاء کی حمایت کی، اور وہ کافر و مشرک اور ہٹ درم اکثریت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور جب تک جان باقی رہی انبیاء الہی کا ساتھ دیتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 میں، اے با ایمان مرد شہر کے دور دراز مقام سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا کافر گروہ کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، مرسلین خدا کی پیروی کرو۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20۔ اس شخص کا نام اکثر مفسرین نے حبیب نجار بیان کیا۔ وہ ایسا شخص تھا جو پروردگار کے پیغمبروں کی پہلی ہی ملاقات میں ان کی دعوت کی حقانیت اور ان کی تعلیمات کی گہرائی کو پا گیا۔ وہ ایک ثابت قدم اور مصمم کار مومن ثابت ہوا۔ جس وقت اسے یہ خبر ملی کہ وسط شہر میں لوگ ان انبیاء الہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور شاید انہیں شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس نے خاموش رہنے کو جائز نہ سمجھا۔ چنانچہ یسعی کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تیزی اور جلدی کے ساتھ مرکز شہر تک پہنچا اور جو کچھ اس کے بس میں تھا حق کی حمایت اور دفاع میں وہ کام کیا۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں
امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے متعلق بیان کو بیان کریں گے۔